بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہم زمین کے اوپر مختلف قسم کے موسمز انجوائے کرتے ہیں۔ ان موسم کو بہتر بنانے اور مختلف ہواؤں کی سائیکل کی مدد سے چلنے والی نمی کے سسٹم اور بارشوں کا وجود بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بارشوں کی مدد سے نہ صرف ہم فریش واٹر حاصل کرتے ہیں بلکہ ہمارے موسم کے اندر بھی بہت بہترین قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سورج سے جو شعاعیں زمین کی طرف ٹریول کرتی ہیں ان کے اندر کچھ خطرناک قسم کی مختلف ریز بھی موجود ہوتی ہیں۔ ان ریز کو زمین تک پہنچنے سے روکنے کے لیے قدرت نے زمین کے گرد ایک خاص قسم کا غلاف بنایا ہوا ہے۔ اس غلاف کے اندر 3 مختلف قسم کی لیئرز ہوتی ہیں۔ سورج کی شعاعیں جب اس بیرونی لیئر سے ٹکراتی ہیں تو وہاں پہ ٹکراؤ کی بدولت پارٹیکل چارج ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ موسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ گرمی کی یہ شدت اگلی 2 لیئرز کو بھی منتقل ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی موسم کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوائیں گرم ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہیں، جس کی بدولت بارش برسانے والے سسٹم وجود میں آتے ہیں۔ قدرتی بارش کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے مختلف تجربات کے نتیجے میں مصنوعی طور پر بھی بارشیں کرنے کے مختلف سسٹم وجود میں لائے ہیں۔ ڈرائی آئس کا استعمال کرتے ہوئے مختلف طریقے سے بارش برسائی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کچھ کیمیکلز ہوا کے اندر سپرے کرنے سے بھی بادل برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بہت مہنگے اور محدود پیمانے پر ہی عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ کیا مصنوعی طور پر بارش برسانے کے سسٹم کو بہت بڑے علاقے کے اندر بہت زیادہ شدت کے ساتھ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے؟ کیا مصنوعی طور پر بارشیں اور مصنوعی طور پر زلزلے اور مصنوعی طور پر طوفان بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ بہت سارے سائنٹسٹ اور ریسرچر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کام کی جانے والی ہارپ ٹیکنالوجی کے اوپر اس قسم کے تجربات ممکن ہیں۔ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش اس ویڈیو کے اندر کریں گے۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہارپ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کو یونیورسٹی آف الاسکا اور US نیوی اور ایئر فورس کے مشترکہ تعاون سے چلایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس پروگرام کو صرف یونیورسٹی آف الاسکا کے حوالے کر دیا گیا۔ ہارپ ایک مخفف ہے جس کا مطلب ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو بنانے کا بنیادی مقصد ہوا کے غلاف آئنوسفیئر کو اسٹڈی کرنا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں آئنوسفیئر کے اندر مختلف پارٹیکلز کے ساتھ جو کہ آکسیجن اور مختلف گیسز کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ان کو چارج کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہائی انرجی پارٹیکلز وجود میں آتے ہیں۔ زمین پر موجود ریڈیو کمیونیکیشن انہی پارٹیکلز کی مدد سے کی جاتی ہے۔ جب ہم یہاں سے کوئی سگنل بھیجتے ہیں تو وہ ان پارٹیکلز کے ساتھ ٹکرا کے واپس زمین کی طرف لوٹ آتے ہیں، جس کی مدد سے ہم اس کو ریسیور پر ریسیو کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا اور کیوں آئنوسفیئر کے اندر چارج پارٹیکلز کے اوپر ریسرچ کا کام شروع کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف قسم کی ریڈیو کمیونیکیشن کے لیے اس پرپس کو استعمال کرتے ہوئے آئنوسفیئر کے اندر ریسرچ کا کام شروع کیا گیا، کیونکہ ہائی فریکوینسی پارٹیکلز کو آئنوسفیئر لیئر کے اندر بھیج کے چارج کیا جاتا ہے۔ چارج پارٹیکلز کی مدد سے مختلف قسم کے ریسرچ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ کم فریکوینسی کی شعاعیں ان پارٹیکل سے ٹکرا کر زمین کی طرف لوٹ آتی ہیں، جبکہ زیادہ فریکوینسی کی شعاعیں ان پارٹیکلز سے کراس ہو کے اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی مقصد ریڈیو کمیونیکیشن کے اندر ریز کو اور مختلف قسم کے سگنلز کو ان پارٹیکل سے کراس کروانا ہے، کیونکہ اس کراس کی مدد سے ہی ہم مختلف سیٹلائٹس کے ساتھ اور مختلف ٹیلیسکوپ کے ساتھ کمیونیکیشن کا عمل مکمل کر پاتے ہیں۔ آئنوسفیئر کی یہ لیئر زمین سے 80 کلومیٹر سے شروع ہو کے 500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہارپ کی ریسرچ کا یہ عمل الاسکا کے علاقے گاکونا کے اندر عمل میں لایا جاتا ہے۔ لیب کے اندر ریسرچ کے لیے جو سب سے مین انسٹرومنٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کو آئنوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ یعنی IRI کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس انسٹرومنٹ کے 33 ایکڑ کے رقبے کے اندر 180 سے زیادہ ریڈیو اینٹیناز نصب ہیں۔ IRI انسٹرومنٹ 2.7 سے لے کے 10 میگا ہرٹز تک کی مختلف فریکوینسیز خارج کر سکتا ہے، جس کی پاور 3.6 میگا واٹ تک ہوتی ہے۔ یہ انسٹرومنٹ ریڈیو ویوز کو آئنوسفیئر کی طرف پھینکتا ہے، جس کی مدد سے وہاں پہ پارٹیکلز چارج ہو جاتے ہیں۔ اس انسٹرومنٹ کو آئنوسفیرک ہیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی مدد سے اس ریجن کے اندر موجود الیکٹرانز کی ڈینسٹی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس پروگرام کا منصوبہ 1990 کے اندر شروع کیا گیا، جبکہ اس کی کنسٹرکشن 1993 کے اندر شروع کی گئی۔ بہت سارے ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاں آئنوسفیئر کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر کے اندر بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے، جس کی بدولت موسم کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ پیدا کی جا سکتی ہے۔
जबकि इन्हीं हाई फ्रिक्वेंसी रेज़ को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के अंदर ज़लज़ला भी पैदा किया जा सकता है। बहुत सारे रिसर्चर्स का मानना है कि पाकिस्तान, ईरान और इंडिया के अंदर आने वाले बहुत शदीद किस्म के तूफ़ानों के पीछे इस टेक्नोलॉजी का हाथ है। हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाली शदीद बारिशों के पीछे भी इस टेक्नोलॉजी के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक ख़ास किस्म का मौसमियाती हथियार है जो कि पावरफुल होने के साथ साथ अमेरिका की ताकत का एक ज़रिया भी है। जबकि इसके जवाब के अंदर बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस किस्म का कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आयनोस्फीयर के अंदर ही तब्दीली पैदा कर सकती है। जबकि हमारे मौसम और हमारे इलाकों के टेम्परेचर का इन्हिसार स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की लेयर्स के ऊपर होता है जो कि ज़मीन के नज़दीक वाक़ होती हैं। क्या इस टेक्नोलॉजी को वाकई हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका अंदाज़ा तो आने वाले फ्यूचर के अंदर ही होगा, क्योंकि इस किस्म के बनाए जाने वाले हथियारों के बारे में हमेशा सीगा राज के अंदर रखा जाता है और इसके बारे में मालूमात ज़ाहिर नहीं की जाती। साइंसदानों के ख़दशात हैं कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें बरसा के तूफ़ान पैदा किए जा सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में खुश्कसाली भी पैदा की जा सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।